السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اقسام حج 3 قسم کا ہوتا ہے، ہر ایک کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حج افراد کا معنی اکیلا ہے۔ حج افراد کا شرعی معنی یہ ہے کہ حج کرنے والا صرف حج ہی کی نیت کر کے میقات سے حرام باندھے، اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ حج کا احرام باندھ کر ایک باریوں کہیں اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف قدوم کرے، پھر حالت حرام ختم کیے بغیر 8 ذوالحج کو حج کی ادائیگی کے لیے منا کی جانب روانہ ہو جائے۔ حج افراد کرنے والا شخص اگر طواف قدوم کے بعد صفا مروہ کی سعی سے بھی فارغ ہو جائے تو وہ 10 ذوالحجہ کو رش سے بچنے کی وجہ سے سہولت میں رہے گا۔ مفرد پر قربانی فرض تو نہیں، البتہ اگر وہ ثواب کی خاطر کرے تو بہتر ہے۔ حج قرآن کا معنی ملانا ہے۔ حج قرآن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے میقات سے حرام باندھ لے، ایک مرتبہ کہے۔ ایسا شخص عمرہ ادا کر کے نہ حجامت بنوائے گا اور نہ حرام کھولے گا، بلکہ اسی حالت میں 8 ذوالحجہ کو حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے منا کے میدان میں پہنچ جائے گا۔ واضح رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج قرآن ہی کیا تھا۔ حج قرآن کرنے والے پر ایک ہی سعی ہے، اگر وہ طواف عمرہ کے بعد سعی کر کے فارغ ہو جائے تو 10 ذوالحجہ کو رش سے بچنے کی وجہ سے سہولت میں رہے گا۔ حج قرآن کرنے والے کے ذمہ قربانی واجب ہے، اگر قربانی نہ پائے تو 10 روزے رکھے، 3 حج کے دنوں میں اور 7 واپس آ کر رکھے۔ حج تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا ہے۔ تمتع کا لفظ کبھی حج قرآن پر بھی اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ دونوں ایک ہی سفر میں ادا ہوں گے، البتہ تمتع کا خاص مطلب یہ ہے کہ حاجی عمرہ کی نیت سے حرام باندھے اور کہ اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہو گیا، پھر عمرہ سے فارغ ہو کر حجامت بنوائی اور حرام کھول دے، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کی ادائیگی کے لیے اپنی رہائش گاہ سے دوبارہ احرام باندھے اور کہے ایک مرتبہ اور منا کے میدان میں پہنچ جائے۔ حج تمتع کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہے، وگرنہ حسب مذکور 10 روزے رکھے۔ افضل قسم کون سی ہے؟ حدیث صحیح پر غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو شخص قربانی کا جانور لے کر جائے اس کا حق قرآن افضل ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج قرآن اس وجہ سے کیا تھا کہ قربانی ساتھ لے کر گئے تھے، لیکن جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو اس کے حج میں حج تمتع افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حضرات کو جو قربانی ساتھ لے کر نہ آئے تھے مگر قربانی کرنی تھی، عمرہ کے بعد احرام کھولنے کا حکم دیا تھا تاکہ ان کا حج تمتع ہو جائے، یعنی حرام باندھنے کے مہینے اور میقات جب بحری جہاز یلملم کے قریب ہوتا ہے تو وہ میقات کی آمد کی اطلاع کر دیتا ہے، تب حجاج کرام احرام باندھ لیتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو حضرات ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے حرام چادر پہن لے، لیکن حرام کی نیت اور تلبیہ یعنی لبیک کے کلمات اس وقت شروع کریں جب جہاز میقات یلملم یا جو بھی ہو کے بالمقابل ہو جائے، جہاز میں اس کی اطلاع کر دی جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام کا لباس مدینہ سے روانہ ہوتے وقت پہن لیا تھا، لیکن تلبیہ اور نیت میقات ذوالحلیفہ سے ہی کی تھی۔ واضح رہے کہ یلملم اور مکہ مکرمہ کے درمیان تقریباً 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مندرجہ بالا مقامات کے اندر رہنے والے حضرات
اپنی اپنی رہائش گاہ سے حرام باندھے، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں عارضی یا مستقر رہنے والے حضرات جہاں بھی رہتے ہیں وہیں سے حالت حرام اختیار کریں گے۔ یہ حکم ان سب کے لیے ہے جو حج کا ارادہ رکھتے ہو یا عمرہ یا دونوں کا۔ حرام اور اس کے مسائل: جس طرح نمازی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح حج یا عمرہ کرنے والا حرام کی حالت اختیار کر کے حج یا عمرے میں داخل ہوتا ہے۔ ذیل میں حرام کا طریقہ اور ضروری مسائل بالتفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ حرام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل کریں، تیل کنگھی کریں اور خوشبو کا استعمال کریں۔ بخاری 208۔ لیکن خواتین خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ جو خواتین حیض و نفاس کی حالت میں ہو وہ بھی غسل کریں اور حالت حرام اختیار کریں۔ حرام کی الگ نماز نہیں بلکہ مسنون یہ ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد حرام باندھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز ادا کی اور سواری پر سوار ہوئے تو تلبیہ کہا تھا۔ الغرض حرام کے لیے الگ 2 نفل پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جیسا کہ بعض لوگ اس پر زور دیتے ہیں۔ حالت حرام: مرد کے لیے حرام 2 صاف ستری چادریں ہیں، جو سفید ہو تو بہتر ہے، اگر کنارے اور درمیان سے سلی ہوئی تو کوئی حرج نہیں۔ ایک چادر کو تہمت بنا لے اور دوسری چادر اوپر اوڑھ لے، سر اور چہرہ کھلا رکھے، جوتا جیسا بھی ہو پہن لے، البتہ ٹخنے چھپے ہوئے نہ ہو۔ پھر عبادت حج میں مشغولیت کی نیت کرے اور تلبیہ پڑھے۔ عورت معمول کے مطابق سادہ لباس اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، کسی رنگت کی کوئی پابندی نہیں، پورے جسم پر بڑی اور موٹی سی چادر استعمال کرے، نظر نیچی رکھے، غیر مردوں سے آمنا سامنا ہو تو گھونگھٹ سے چہرے کا پردہ کرے، اگر چہرے کے ساتھ کپڑا اتفاقاً الگ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج پر تھی، جب آدمی قریب آئے تو ہم چادر اپنے چہروں پر ڈال لیتی اور جب گزر جاتے تو کپڑا اوپر کر لیتی۔ سیدہ فاطمہ بنت منظر فرماتی ہیں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہم مل کر حج کرتی تو حالت حرام میں غیر مردوں سے چہرہ کا پردہ کرتی۔ حرام کے بعد حج و عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرام کی حالت اپنا لینے کے بعد درج ذیل ممنوعات سے بچے، اور ورنہ ارتکاب کی صورت میں گناہگار ہوگا۔ قمیض، جبہ، شلوار، پگڑی، ٹوپی، موزے پہننا، حرام کے بعد خوشبو کا استعمال کرنا، دستانے استعمال کرنا، نکاح و منگنی کرنا، ہر قسم کی معصیت، جھگڑا اور بیوی سے شہوانی گفتگو یا بوس کنار کرنا، محرم ہو یا غیر محرم، حدود حرم میں شکار، بگانا درخت یا گھاس کاٹنا، البتہ اظہار گھاس کی اجازت ہے۔ عورت کا برقع یا مخصوص عربی نقاب جو چہرے پر باندھا جاتا ہے استعمال کرنا، ناخن تراشنا۔ فدیہ: حالت حرام کے بعد محرم حجامت نہ بنوائے، اگر وہ بیماری ہو جائے یا سر میں تکلیف ہو تو حجامت بنوا لے اور فدیہ ادا کرے۔ دلیل: سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا جبکہ میرے سر کی جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا تیری جوئیں تکلیف دیتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا اپنا سر منڈوا لو اور 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ ایک قربانی ایسا جانور کی جو قربانی کے لائق ہے۔ محرم کے لیے پانی کے جانور کا شکار کرنا اور کھانا جائز ہے، جبکہ خشکی کے جانور کا شکار کرنا منع ہے۔ ارتکاب کی صورت میں اس جانور کی مثل صورت یا یمت میں ملتا جلتا جانور مکہ مکرمہ میں لے جا کر ذبح کر اس کا گوشت مسکینوں سے تقسیم کر دے، یا جانور کی جو قیمت ہو اس سے کھانا خرید کر مسکینوں کو کھلا دے، یا جتنے مسکینوں کا کھانا بنتا ہو ہر مسکین کے بدلے میں 1 روزہ رکھے۔ کوئی حرج نہیں۔ نہانا، غسل کرنا، حرام کا لباس تبدیل کرنا، سریہ بندن کھونچانا، کپڑے دھونا، چھتری استعمال کرنا، کمر بند یا پیٹی استعمال کرنا، بیگ لٹکانا،
تومبت نہ ہو تو شلوار یا پجامہ پہننا، مرغی بکری وغیرہ ذبح کرنا، سانپ بچھو چوہا چیل پاگل کتا اور کوا مارنا۔ اس روایت کو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب نمبر 2 میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔